کو بلند کیا یہاں تک کہ دوسرے بھی غیر بھی۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، ذرا آمین تو کہیے گا۔ موبائل تو آپ کے پاس ہی ہے یار، اور پھر یہ کہ موبائلوں میں تو ملاقات پہلے بھی رہتی ہے، تو میرا دل تھا کہ آج کوئی درمیان میں شریکہ نہ بنے، آپس میں بات چیت کریں۔ تو کافی سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کو دے دیں گے، بس باقی دوست میری بات پر توجہ کریں۔ عزیز دوستو، غیروں نے حضور کی یہ شعر غیر مسلم کے ہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، غیر مسلم کے شعر۔ وہ کہتا ہے یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ بھلا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ تو غیروں نے مناقب کہے، نعت کہی، ذکر کیا، تذکرے کیے۔ ایک صدر گزرا ہے امریکہ کا، تو وہ جیسے ہی برسر اقتدار آیا، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی ویژن بیان کرتا ہے، تمہارا بھی کوئی ویژن ہوگا؟ ہر آدمی کسی نہ کسی پالیسی کے تحت اپنے ملک کو چلاتا ہے، تو کوئی تمہاری بھی پالیسی ہوگی؟ وہ سیاہ فام صدر تھا، اسے کالا کہہ کے پکارا جاتا تھا، بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا اسے رخصت ہوئے صدارت کے عہدے سے۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم کس طرح اپنے ملک کو چلاؤ گے؟ تو کہنے لگا میرے پاس نہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان پہنچا ہے، اور وہ میری پالیسی ہے، اور وہی میری زندگی کی، نجی زندگی کی بھی وہی پالیسی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی میرا وہی دستور ہے، اور میں اسی کے تحت سارے نظم کو لے کے چلوں گا۔ تو لوگوں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ بس میں کوشش کروں گا کہ وہ چیز جو ٹھیک نہیں ہے میری نظر میں وہ کسی اور تک نہ جائے، وہ قانون نہ بنے جو میں اپنے لیے درست نہیں سمجھتا، تو دوسروں کے لیے بھی میں اس قانون کو مرتب۔ یہ دیکھیے نا، یہ حدیث ہم سب کو آتی، پوری زندگی اس پر گزاری جا سکتی، زندگی کا سارا دستور اس پر رکھا جا سکتا، ہم اپنے سارے معاملات اس پر مرتب کر سکتے کہ بھائی چیز پر غور کر لو، دیکھ لو، آپ جو بیچ رہے ہو، جو بانٹ رہے ہو، جو کسی کو دے رہے ہو، کیا یہ آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے؟ میں نے اپنے قبلہ عالم حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی حضور ادارہ بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ فرمانے لگے اس طرح کا بنانا جس میں اپنے بچے بھی پڑھ سکیں، یعنی تم محسوس کرو کہ یہاں میرا بیٹا بھی پڑھ سکتا ہے، اس کا لیول اس معیار کا ہے۔ اور اگر یہ کہ دوسروں کے بچے وہاں ہیں اور آپ کے کہیں اور ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کا وتیرہ ہے نا کہ باقیوں کے بچوں پر حکومت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے۔ تو انداز دعویٰ کیا ہے تو یہاں مت جانا، کہتے ہیں میں نے کہا اب تو میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ معاذ اللہ شاعر ہیں، تو کہا میں شعر و سخن ردیف قافیہ مجھ سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ تو کہا کہ وہ جادوگر ہیں، تو کہا میں نے بڑے بڑے معاذ اللہ کا جادوگر ہے، تو کہا میں نے بڑے بڑے آسیب اتار دیے ہیں، تو کہا بڑا انفرادی مسئلہ ہے، وہاں سے بچ کے آنا مشکل ہے، کہا میں تو جاؤں گا۔ تو فیل کہتے میں گیا، میں نے بھی بڑی باتیں کی، پر حضور نے صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے سنائی۔ بس پھر تیریاں ویکھ کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ پھر بات بدل گئی، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ پھر واپس آئے تو ابو جہل ہی کہہ رہا تھا یہ وہ نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا، چہرہ دیکھ کے کہہ رہا تھا بدل گئے انداز، اتوار بدل گئے۔ تو بھائی غیر بڑا ذکر کرتے رہے، غیروں نے بڑے تذکرے کیے میرے نبی پاک، اللہ نے کروا لیے کوچا کوچا، کریا کریا، نگر نگر، حضور کا ذکر جاری تھا، جاری ہے اور جاری کیا کہتے ہیں فاضل بریلوی، رہے گا یوں ہی ان کا۔ پریشان ہیں آپ کسی بات پہ؟ اور اگر سمجھ نہ آئے تو پھر دیکھو نہ کھول کے صحابہ کی زندگیاں،
ان کی تو ساری برادری، سارا قبیلہ، ان کی تو بیویاں، بچے، بہن بھائی کہہ رہے تھے دین قبول نہیں کرنا. انہوں نے کہا سب کچھ چھوڑ دینا ہے، محمد عربی کا دروازہ نہیں چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ محفل میں ادھار ٹوپی لے کے آ جانا کسی سے، اور جناب بڑا زبردست دیندار بن جانا، اور اس کے بعد ساری مرضی کے کام کرنا، تو یہ بھائی آدھے تیتر آدھے بٹیر بننے سے کام نہیں چلتا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر بننے سے گزارا. وہ میں تو کئی دفعہ نا وہ جو بڑے ہوتے ہیں نا ہمارے اسٹیجوں پہ، نقیب، خطیب، نعت خواں، ان سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ فل ٹائم دیندار بنے. یہ جو آپ نے جوز وقتی پکڑا ہوا ہے نا نظام، شادیوں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کا لباس ہی اور ہوتا ہے، ایئرپورٹوں پہ آپ سے ملاقات کریں تو آپ کے رنگ ڈھنگ ہی اور ہوتے ہیں. تو بھائی یہ آپ نے کون سا دین اختیار کیا ہے کہ جس میں تھوڑا سا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا آپ وہ بھی کر سکتے؟ پورے کے پورے دین میں داخل. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، تمہیں ذرا سا بھی ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ تھوڑا سا یہ بھی اور تھوڑا سا وہ بھی، تھوڑا سا برادری بھی، تھوڑا سا قبیلہ بھی، تھوڑی سی دنیا داری بھی؟ نا نا، غلام فریدہ میں ساری تیری، ساری تیری. آپ کو مکمل اس طرف جانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں محفل ہوں تو چلو ٹھیک ہے، وہاں بھی ہلکی سی صدارت کار آتے ہیں اور وہاں معاذ اللہ تعالیٰ ناچ گانے کا اور غیر شرعی کاموں کا پروگرام ہوا تو دوڑ کے میں ادھر سے بھی چکر لگاؤں، تو یہ بات درست نہیں ہے. ان کو بھی سمجھائیے کہ یہ کام درست نہیں ہے. تو ذکر رسالت معاب کرنا ہے تو پھر ہر جگہ کرنا ہے، پھر ہر مقام پہ کرنا ہے، پھر شادی والے دن بھی کرنا ہے، پھر ولیمے والے دن بھی کرنا ہے. اور پھر یہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے کہ دکھوں کا رشتہ رب رسول سے، جب دکھوں کا وقت آیا تو اللہ رسول کا نام لے لیا اور جب سکھ ملے تو نہ. مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ نبی پاک کے تذکار جمیلہ چھڑنے لگے. انہوں نے ہر موقع سے پہلے اپنے آپ کو اس ترتیب سے تیار کیا جو ادب کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، شوق کا تقاضا ہے، وارفتگی کا تقاضا ہے. پھر قابل غور بات یہ ہے، میں کہہ چکا ہوں کہیں تاکید نہیں آئی، لیکن کسی شخص نے مزہ لینا ہو نا، کسی بات کا سرور حاصل کرنا ہو تو یہ اس کی اپنی نیت اور ارادے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو سارے آداب کا خیال کر کے جاتے ہیں. وہ سارے آداب کا جو خیال کر کے سننے والا امام صاحب ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کی حمد کرتے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرتے اور پھر جھوم جھوم کے حضور کی حدیث بیان کرتے. یہ کیفیات پیدا کرے نا، یہ ذوق لائے نا. آپ کا وہ انداز تھوڑا نرالا اور انفرادی ہو، نعرے تھوڑے بھی لگ جائیں تو خیر ہے، ادب قائم رہنا چاہیے. داد چلے، اب میں کوئی ثقیل سخت جملہ نہیں کہتا، داد امداد تھوڑی بھی ہو جائے تو خیر ہے، لیکن ادب بہرحال قائم رہنا چاہیے. ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ بندہ ضروری فیمس ہی ہو اور نعرے ہی لگے اور داد ہی ملے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. کچھ لوگ اس سے بھی آزاد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں داد نہیں لینی، قیامت کے دن شاباش لینی ہے. ان کو اس سے بھی تھوڑا سا نا وہ تھوڑے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. دیکھیے نا علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا نا تو یہ بریکنگ نیوز تھی مکہ مکرمہ. اتنا بڑا تاجر مسلمان ہو گیا، اپنے قبیلے کا سربراہ مسلمان ہو گیا. یہ بس وہ جملہ تو نہیں نا کہ ہاں کہہ دی یا نہ کہہ دی اور بات ختم ہو گئی.
فرمایا بیٹھو کرتے ہیں بات. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بٹھا لیا، پھر اس شوق سے حضور کا ذکر کیا. میری طرف دیکھیے گا، اس محبت سے نبی پاک کا تذکرہ چھیڑا. کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو ان کا پورا لب و لہجہ اس میں محو ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں بھی بولتی ہیں، ان کی روح بھی اس میں اتر جاتی ہے. وہ بات کرتے ہیں تو وہ پوری لذت اور پورا کیف اور پورا سرور، یعنی ایک ایک حرف سجن دے نا دا سانو دسدا وانگ قرآن تے صورت یار دی ویندیا رہنا. اے سب عملاں دی جان ہے. سجنا ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا ایہو ہی دین ایمان ہے. ایک ایک بات کیف والی، سرور والی، دھلی ہوئی، لذت والی، مٹھاس والی. جناب صدیق اکبر نے کبھی حضور کے اخلاق کی بات چھیڑی، کبھی معاف کرنے کی بات چھیڑی، کبھی عطا کرنے کی بات چھیڑی، کبھی نواز دینے کی بات چھیڑی، کبھی حضور کی صلہ رحمی کی بات چھیڑی، کبھی بھائی کو بھائی سے ملا دینے کی بات. نام پڑھتے ہوئے آئے. ہماری محفلیں تو نور بھر دیا کرتی تھی، یہ تو کیف اور سرور سے مالا مال کر دیا کرتی تھی. ان محفلوں کا تو کوئی رنگ دبالا ہوتا تھا. اس کا سٹیٹس لگانا ضروری نہیں، اس سے روح تازہ کرنا ضروری. یہ سیاسی جلسے نہیں، اس میں تصویریں نہ بھی آئیں تو گزارا ہوتا ہے، لیکن روح لگی ہوئی ہو، حضور کا ذکر پاک ہو تو پھر کیفیات جمی ہوئی ہو، رنگ بنا ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں کر تو رہا ہوں ذکر، پر جو میں نے پڑھا ہے میں نے بیان کر دیا. یہ بھی بعض لوگوں سے سننے میں آپ بڑے ہیں کہ حضور. تو جواب دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، ہاں پیدا پہلے میں ہوا تھا. یہ انداز تکلم، یہ انداز گفتگو، یعنی یہ دھلے ہوئے اور نکھرے ہوئے اور شہد سے زیادہ میٹھے جملے، اس لیے کہ بات نبی پاک کی ہے. والا حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب ترکیوں کا زمانہ تھا تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سامنے نا گنبد شریف کے، گنبد خضرا شریف کے سامنے 2 کھجور کے درخت تھے. تو رات کو مشاعرہ ہو رہا تھا، کچھ شعراء تھے ہند کے پہنچے ہوئے. تو کسی نے کہا کہ یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہے خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تشبیہ ٹھیک نہیں دی، حضور کے اجرائے نور اور یہ آپ نے کیا کہا، بالکل بات غلط. تو سارے تو جنہیں جانتے ہوتے، تو نہیں جانتے ہوتے تو پھر وہ نہیں جانتے ہوتے. ان بیچاروں کو پھر اعتراض کرنے میں دیر نہیں لگتی تو کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے. فاضل بریلوی کہنے لگے کہہ دیتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم،